السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر رب زدنی علما۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 89 سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب خدا کے ہاں ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے۔ پس کافروں پر خدا کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تین بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہوں۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 90 میں ہم کیا فرما رہے ہیں کہ جب آ گئی ان کے پاس کتاب، اور کتاب کون سی تھی؟ اب یہ دیکھیے، یہود جو تھے مدینہ کے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ جب ان کے پاس کتاب آئی یعنی قرآن پاک آیا اللہ کے پاس سے، جو تصدیق کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی۔ ان کے پاس کیا تھا؟ توریت تھی۔ قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ یہاں پر اب پھر تھوڑی سی ہسٹری آتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مدینہ میں جب یہودی آئے تھے تو ان کے 3 قبیلے تھے، اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے 2 قبیلے تھے۔ ان کے ساتھ مل کر یہ لڑائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب یہ لڑائی کرتے تھے تو ان میں سے ایک کو فتح ہوتی تھی اور ایک کو ڈیفینیٹلی ہار جاتا تھا۔ ان پر جب ظلم ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ واپس اپنے گھروں میں جاتے تھے اور توریت کے وہ صفحہ کھولتے تھے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہوئی تھی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین، یہ جو آپ نے نبی کا کہا ہے نا، آپ ان کو جلدی بھیجیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کو مزہ چکھائیں، کیونکہ یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن پھر اس سے کفر کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ان پہ لعنت ہے، اور اللہ نے کیا کیا کہ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ الکافرین، کافروں کو۔ اب یہاں بات تو یہودیوں کی ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار کافروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو اللہ کے نبیوں سے انکار کر رہے ہیں نا، اس کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں نا، کتاب جب آئی ان کے پاس کتاب کا انکار ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ہے، کتاب کو تو سارے مانتے ہیں، کتاب کا انکار نہیں ہے۔ انکار کس چیز کا ہے؟ کتاب کے اندر جو احکامات ہیں، جب ہم ان کو نہیں مانتے تو فلعنت اللہ علی الکافرین ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، ہم قرآن کے کون کون سے حکموں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ نبی کریم نے اور صحابہ کرام جو خلفائے راشدین تھے، انہی کے دور میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرآن میں عمل کر کے آپ پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت برا ہے ان سب نے جو بیچ ڈالا اپنا، کیا بیچ ڈالا؟ اپنا ایمان بیچ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ہی برا کیا، اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے۔ دنیا کی زندگی دیکھیں ہے ہی کتنا اور جی لیں گے۔ آؤ گے تو تم میرے ہی پاس نا، اور دنیا میں اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا بھی برباد، اور آخرت میں تو دردناک عذاب تیار ہو ہی رہا ہے۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب انکار کرتے ہیں جو ہم نے نازل کیا۔ انکار کیوں کرتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، بغین، یہاں بغین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بغین کے مطلب ضد کی وجہ سے۔ مجھے بتاتے ہو، مجھے سب پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ دیکھیں ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ یہ بغین کیا ہے، ضد، کہ مجھے بتاتے ہو، مجھے تو سب پتہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ اپنا فضل کرتے ہیں نا کسی پر، تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہیں کر دے۔ اگر دوسرا جلتا ہے نا تو اسے ملنے والا کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں نوازتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، آزماتا ہوں دے کر بھی، آزماتا ہوں لے کر بھی۔ تو یہ تو بالکل ایسی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی وجہ سے وہ ضد کرتے ہیں جو اس نے نازل کیا، اور اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے دے دے، مینس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا ہوا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کو بھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کیوں کی، ان کو نبی کیوں بنا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام میں سے آخری نبی کیوں نہیں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو تم حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مانتے، وہ تو تمہارے ہی میں سے آئے تھے نا، حضرت اسحاق میں سے آئے تھے، تو ان کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ بغین، یعنی کہ ضد کی وجہ سے۔ دیکھیں یہاں مدینہ کے یہود کی بات ہو رہی ہے نا۔ مدینہ میں کیا تھا کہ لوگ ان کو اہل علم سمجھتے تھے، ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کی یہاں پر جگہ تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم انڈر میں آ گئے تو لوگ تو ان کے آگے جمع ہو جائیں گے، تو ہماری کیا وقت رہ جائے گی۔ تو دیکھیے آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنے آپ کو فرقوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے نا۔ اور اس وقت کے صحابہ کرام کیا تھے؟ دیکھیے یہ جتنی آیات ہیں نا وہ عام بندوں سے ہٹ کے علماء کے لیے ہیں۔ فرقوں میں بانٹتے کون ہیں؟ دیکھیں جنہوں نے قرآن نہیں کھولا، ان کو پتہ ہی نہیں، ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ عربی پڑھی اور ختم، اردو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی کے پاس جاتے ہیں؟ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہودی کے علماء ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے زیادہ علم والے بھی وہی تھے، انہیں سب پتہ تھا کہ عام آدمی یہ سب نہیں جانتا، جو وہ علم بتاتے تھے اسی کو وہ فالو کرتے تھے۔ اس لیے آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھیے کہ ان علماء کو، یعنی کہ حنفی، شافعی، امام مالک، امام شافعی، سارے ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے تھے، وہی کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہماری روایت کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے نا تو آپ ہماری بات کو دیوار پہ دے مارو۔ علماء پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہودیوں کے علماء ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جب صحابہ اسلام لے کر آتے تھے مکہ میں تو کیا بڑے اچھے حالات تھے وہاں کے، جو مسلمان ہوتا تھا تو کیا اسے ہار پہنائے جاتے تھے یا اسے بڑی شاباشی دی جاتی تھی۔ اب مکہ میں کیا ہوتا تھا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، یاد ہے نا حضرت بلال کی پوری ہسٹری۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو کس طرح ٹارچر نہیں کیا گیا، اور وہ ایک اللہ کا نام پکارتے تھے۔ اگر وہ ہمت ہار جاتے تو آج اسلام کہاں ہوتا۔ ان کو مار پڑ رہی تھی، ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، ان کو لہو لہان کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کدھر جائیں گے سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 90 تک تو کر لیا ہے الحمدللہ۔ اگلی کلاس میں ہم ادھر اسے سٹارٹ کریں گے۔ بہت درد ہوتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے نا کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جب یہ جذبہ جاگے گا نا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں آسان ہو جائے گی۔ اللہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔